فوٹیج موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے بیانات موجود ہیں۔ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا اسے اریسٹ کیا گیا تو پھر جو جگہ بتائی ہیں آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے، یہ سارا ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ آج واقعی پنجوتا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پتھر کا دور نہیں ہے کہ چیزیں نظر نہ آ سکیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ اندر گئے نا جنہیں آپ نے بھیجا، وہی اندر گئے، اور تو کوئی نہیں گیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر، سی سی ٹی وی فوٹیج لائے بغیر آپ کو جی میں عرض کرتا ہوں پنجوتا صاحب، میں بتاتا ہوں، وہ فوٹیج نہیں دیکھا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گا، کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، کون سا حملہ ہوتا ہے یہ بتائیے ذرا۔ اچھا میں سن لیں میں بتاتا ہوں۔ آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں دیکھی گئیں، کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں دیکھی گئیں۔ آپ کے جو شہریار آفریدی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے، اور جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ الزامات کوئی ایویڈنس نہ ہو، یہاں پہ پلیتھورا آف ایویڈنس اویلیبل ٹو کنیکٹ دی ایکیوزڈ پارٹی۔ یہاں پہ بے تحاشا شہادت موجود ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے، جس کی پی ٹی آئی کے 98% لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے عدالتوں میں گئے ہیں، وہاں کوئی بھی جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ نہیں لگایا گیا۔ چلیں ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب بڑھ۔ میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، اور راجہ صاحب، میں پہلے راجہ صاحب سے کہ راجہ صاحب حکومت ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہو، عدلیہ سے ریلیف کی بھی امید ہے اور عدلیہ سے اس وقت انہیں خوف بھی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ ایک جج سے ہو رہا ہے اور دوسرے جج آئیں گے تو وہاں ریلیف ہو جائے گا؟ ایک جانب حکومت ہے، وہ ججز کی تعداد بڑھا رہی ہے، وہ کسی خوف کی وجہ سے کہ جو حکومت کے کو لائک مائنڈڈ ججز آ جائیں، ججز تو سپریم کورٹ کے ہیں۔ اب یہ کیوں اس قسم کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اس وقت راجہ صاحب؟ اچھا مدثر صاحب، میں گزارش کر دوں کہ انتظار پنجوتا صاحب، اصل میں ہمارے یہ تحریک انصاف کے جو ساتھی ہیں نا، یہ بلا وجہ ایگریسیو رہتے ہیں، ہر وقت ایگریسیو رہتے ہیں۔ جوش میں نے میرے خیال میں نام بھی نہیں لیا عمران خان کا، اور نہ ہی پی ٹی آئی کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ ایک بات آپ نے ایک لیگل بات پوچھی، اس کا میں نے جواب دیا۔ سن لیں میں دیکھیں نا پنجوتا صاحب میری بات، پنجوتا میں سن لینا جی، پنجوتا صاحب سن لیتے، میں آپ کی بات میں اس وقت کنٹروورٹ کر سکتا تھا، میں نہیں بولا، مجھے سن لیں۔ دوسری بات یہ ہے، اب انہوں نے بات چھیڑ لی تو بات پہنچے گی ان کی جوانی تک۔ مجھے یہ بتائیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا بیان کورٹ میں انہوں نے جب کہا گیا کہ آپ مذمت کرتے ہیں، مذمت کریں گے، انہوں نے مذمت نہیں کی، اور بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر مجھے پھر گرفتار کیا گیا تو اس سے شدید رد عمل آئے گا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے مدثر اقبال صاحب، اٹ از ٹینٹاماؤنٹ ٹو دی کنفیشن، کہ پہلا بھی میں نے کروایا، اب زیادہ شدید ہوگا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کہ میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ جی ایچ کیو کے سامنے جا کے احتجاج کریں، میں نے حملے کا نہیں کہا تھا۔ جی ایچ کیو کے سامنے کون سا احتجاج ہوتا ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی لوگ اندر گئے نا جنہیں آپ نے بھیجا، وہی اندر گئے، اور تو کوئی نہیں گیا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے بغیر، سی سی ٹی وی فوٹیج لائے بغیر آپ کو جی میں عرض کرتا ہوں پنجوتا صاحب، میں بتاتا ہوں، وہ فوٹیج نہیں دیکھا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بلڈنگ کے اندر نہیں جائے گا، کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، کون سا حملہ ہوتا ہے یہ بتائیے ذرا۔ اچھا میں سن لیں میں بتاتا ہوں۔ آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں دیکھی گئیں، کور کمانڈر ہاؤس میں نہیں دیکھی گئیں۔ آپ کے جو شہریار آفریدی ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جوڈیشل کمیشن مدثر صاحب وہاں پہ بنایا جاتا ہے کہ جہاں پہ کنفیوژن ہو، انویسٹیگیشن، کسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یا بالڈ قسم کے ایلیگیشن لگے ہوں، انویسٹیگیشن میں کوئی بات کلیئر نہ ہو، یا یہاں پہ تو سارا کچھ کرسٹل کلیئر ہے۔ پروسیکیوشن جو ہے لاہور میں سنیں نا، عدالت میں سن لینا،
کل جب آپ ناکام ہو گئے تو جج کو عدالت میں پنجوتا صاحب پھر یہ کون لوگ تھے جو آپ کی جماعت کے جھنڈے پکڑے ہوئے وہ لوگ وہاں نعرے بازی آپ کے بانی کے لگ رہے ہیں, وہاں توڑ پھوڑ جناح وہ انڈیا سے آئے تھے اس دن لاہور میں, وہ سارے وہ لوگ وہاں سے لے کے کے پی کے مختلف علاقوں میں, کراچی میں, سرگودا میں, ہر جگہ پر ہیں. اب بالکل اس سے ڈینائی کیوں ہونا ہے کہ جو ہمارے تو لوگ ہی نہیں تھے, توڑ پھوڑ ہی نہیں کی گئی, اور پہلے پلان بھی تھا کہ احتجاج کیا جائے گا. احتجاج جب نکلتا ہے تو وہ کوئی بھی رنگ پکڑ لیتا ہے جو موب ہے, لیکن بہرحال اس کو پہلے پرسو تو کیا گیا کہ کریں گے احتجاج, پھر تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے احتجاج جو بھی ہو. 9 مئی کے اگر آپ نے صحیح کنکلوژنز پہ پہنچنا ہے تو ریسنٹلی خان صاحب نے بڑا زبردست بیان اس کے اوپر مکمل طور پر دیا, آپ کو وہ فالو کرنا ہوگا. 9 مئی شروع ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ, پاکستان کے سب سے مشہور آدمی, پاکستان کے سب سے بڑے فلانتھروپسٹ, پاکستان کے سب سے کامیاب ترین کپتان اور پاکستان کی سب سے مشہور ہستی کو جس طرح سے جس مینر کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا, جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انلیگل ڈکلیئر کیا, اور پھر ایک فوٹیج سامنے لائی گئی, اور جب وہ یونیفارم لوگ سامنے آئے تو وہ کس کے کہنے پہ آئے, وہ کس طرح آئے, وہ ابڈکشن, اس کے اوپر انکوائری چلیں اب یہ وہ سب کچھ کیا. یہ ایک کوشچن ایسا ہے جس کا جواب دیے بغیر 9 مئی کے مکمل نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات اب یہ دیکھنا ہوگا نا کہ اب یہ معاملہ واقعی جہاں پر واقعات ہوئے سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ آج تک مسنگ ہیں, وہ سامنے کیوں نہیں لائے جا رہے؟ جب وہ سامنے آئیں گے تو آگے بات جائے گی نا جی. آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے اندر کیپٹل ہل کے اندر جو ہے وہ لوگ اسی طرح گھس گئے تھے اور وہاں پر گئے, اور جب لوگ گھستے ہیں تو ایک تو اس کو حملہ نہیں کہا جاتا, وہ نہتے ہوتے ہیں. جو لوگ اس کے اندر انوالو تھے ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. تو یہ طریقہ ہے سویلائز قوموں کا کہ ہم آج بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایلیگیشن لگایا گیا اور 10,000 لوگوں کو توڑ پھوڑ کر لے, آگ لگا دے گیا اور ان کو اٹھا لیا گیا. تباہ و برباد کر دے, کس جمہوریت میں ہوتا ہے, کون سے ملک میں ہوتا ہے, کون سا انصاف. خالد صاحب کوئی بریک پہ جانا. جی خالد صاحب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فوٹیج کی بنیاد پہ وہ لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, فوٹیج موجود ہے, ویڈیوز موجود ہیں, ان کے اپنے لوگوں کے بیانات موجود ہیں. وہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا اسے اریسٹ کیا گیا تو پھر جو جگہ بتائی ہیں آپ نے وہاں پہ پہنچنا ہے, یہ سارا ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں. آج واقعی پنجوتا صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ پتھر کا دور نہیں ہے کہ چیزیں نظر نہ آ سکیں, اور جوڈیشل کمیشن وہاں پہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ الزامات کوئی ایویڈنس نہ ہو, کوئی ایویڈنس نہ ہو. یہاں پہ پلیتھورا آف ایویڈنس از اویلیبل ٹو کنیکٹ دی ایکیوزڈ پارٹی. یہاں پہ بے تحاشا شہادت موجود ہے اور پورے پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے, جس کی پی ٹی آئی کے 98% لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے عدالتوں میں گئے ہیں, وہاں کوئی بھی جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہ نہیں لگایا گیا. چلیں ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس جانب بڑھتا ہے. بہرحال اگر کسی نے بھی کیا تو وہ بھی ذمہ دار ہے, اور اگر 9 مئی میں کسی جماعت کے رہنما کی, کسی جماعت کے لیڈر کی اگر شمولیت ہے تو پھر بھی سزا ہوگی, اگر نہیں ہے تو پھر obviously قانون اور انصاف کو اپنا راستہ اختیار کرنا ہے. میں شکریہ ادا کروں گا انتظار پنجوتا صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور لائر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل خالد محمود راجہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ.